بازو عظیم تھے. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. حضور نے کنکر پکڑے اور کافروں پہ پھینکے. شاہت الوجوہ اللہم ارعب قلوبہم وزلزل اقدامہم. تو خدا نے کیا کہا؟ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے یہ تو نے تو نہیں پھینکے، یہ تو میں نے پھینکے. ذرا غور تو کیجئے. لوگ جدائی ڈال رہے اللہ اس کے رسول میں. اللہ کہتا محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے، یہ کنکر جو تو حضور نے پھینکے ہیں نا، پھر کہا تو نے نہیں پھینکے یہ میں نے پھینکے. ذرا غور تو کیجئے اس پہ. یہ جو کنکر تو نے پھینکے یہ تو نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو غلطی لگی ہے دین سمجھنے میں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کے رسول کی ذات ایک ہے. اگر یہ کہیں گے تو کافر ہوں گے، یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں ہے لیکن بات ایک ہی ہے. ذاتیں دو ہیں لیکن باتیں دو نہیں. ذات ایک نہیں لیکن بات. تو کنکر محبوب نے پھینکے، اللہ فرماتا محبوب یہ میں نے پھینکے. اللہ اکبر. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بازو. ان پر ایک حدیث سناؤں. ایک ظاہری حسن ہے نا بازو کا، اور ظاہری لمبائی ہے کہ موزونیت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے مبارک بازو لمبے تھے. لیکن اس کا ایک اور مانوی قد بھی ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں نماز پڑھائی حضور نے، نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا، بخاری کی روایت ہے، پھر پیچھے کر لیا. سلام پھرا تو صحابہ نے پوچھ لیا حضور آج آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا پھر کھینچ لیا. کیونکہ صحابہ سمجھتے تھے حضور کی اداؤں کا نام دین ہے، تو یہ آج نئی ادا سامنے آئی ہے تو یہ بھی دین ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم بھی ایسے کیا کریں، یہ نماز کا حصہ ہے. تو یہ آپ نے فرمایا کہ کیوں ایسا فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا اصل بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا. جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں اس کو توڑنے کے لیے بازو بڑھایا تھا. پھر میں توڑنے لگا، پھر میں نے نہیں توڑا. اور اگر میں توڑ لیتا تم دنیا کے ختم ہونے تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا. اب جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر. پہلے آسمان تک جانا ہو، عربی تازی گھوڑا ہو، بغیر کسی رکے ہوئے 500 سال تک دوڑے تو پہلے آسمان تک پہنچے. پھر اتنی ہی موٹائی، پھر 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر فاصلہ، پھر کہیں جنت کا درخت بھی ایک 500 سال کی اونچائی پہ ہوتا ہے. اور حضور نے یہاں سے ہاتھ اٹھایا اور وہاں پہنچا دیا. وہاں تک جا سکتا ہے، ضرورت وہاں تک تھی کیونکہ پھل وہاں لگا تھا. اگر آگے بھی لے جانا چاہتے تو جا سکتا تھا، کیونکہ پھل وہ توڑنا اس لیے وہاں تک پہنچایا. میں اور آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں تو کتنا اونچی جائے گا؟ 3 فٹ اونچا، اس سے تو نہیں جاتا. ہاں نظر میری اگر چھت نہ ہو درمیان میں تو دوسرے تیسرے آسمان کے ستارے بھی دیکھ لیتی، آپ کی نظر بھی دیکھ لیتی. میرا ہاتھ 3 فٹ تک جاتا ہے اور نظر تیسرے آسمان تک جاتی ہے. اور جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے نگاہیں کہاں تک جاتی ہیں؟ اچھا غور کرو، میں یہاں کھڑے ہو کے دیکھوں تو نظر کہاں تک جاتی ہے؟ آسمان تک. اور محبوب جب عرش پہ کھڑے ہوں گے تو پھر نظر کہاں تک گئی ہو؟ لوگوں نے نبی کو سمجھا ہی نہیں. ہے تو سمجھ سے ورا نبی، لیکن لوگوں نے سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی ہے. اللہ اکبر. وہ شان اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے جو محبوب کی ہی شان ہے. وہاں تک حضور کے جاتے ہیں ہاتھ جہاں کسی کا ہاتھ. اچھا حضور کے